अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द न्यू स्टोरी बाय मोहम्मद वसीम। नाज़रीन, जैसा कि आपको मैंने हर ब्रॉडकास्ट में बताया कि हम ऐसी शख्सियात को बुलाते हैं जो अवामी खिदमत करती हैं, जो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करती हैं, या जो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे अपने फर्म पे लेकर अवाम के लिए रिलीफ पहुंचाती है। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद है वो PSF की एक मतलब अमायदीन में से एक स्टूडेंट फेडरेशन के रहनुमाओं में से है। हमारे दरमियान मौजूद हैं सादिक शाह भाई। अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई। वालेकुम अस्सलाम वसीम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सादिक भाई, सबसे पहला तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जरा PSF के बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि PSF का स्टार्ट कब से हुआ और PSF के मायने क्या है और PSF का मोटो क्या है, क्या मकसद है PSF का, एक जमात का, एक स्टूडेंट फेडरेशन का। सर उसके बारे में हमारी आवाम को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझसे बड़ी बात की, वो जो है अपनी पॉडकास्ट के अंदर मदद किया। और आपको जो सबसे पहले जो सवाल है, मैं उस सवाल का आपको जवाब दूं कि देखें, PSF एक स्टूडेंट फाउंडेशन, पीपल्स स्टूडेंट फाउंडेशन, ठीक है। अब PSF की बुनियाद कब रखी गई? तो PSF की बुनियाद जो है वो तो भाई हमारे मरहूम शहीद नजीब भाई ने रखी थी, ठीक है। जब से चलती हुई आ रही है 80 देखिए, इसकी बुनियाद जो है वो 80 में रखी गई थी, ठीक है। और 81 के अंदर जो है आप जो है सेक्रेटरी बने थे, ठीक है। नजीब भाई जो है वो जनरल सेक्रेटरी जिला पाकिस्तान के बने थे, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो उसके बाद जो है अपने क्या नाम है, उसके तमाम कॉलेजेस में आज पीपल्स फाउंडेशन जो है काम कर रही है अपना। अच्छा, तो पीपल्स फेडरेशन भी क्या वही काम करती है जो APMSO डंडे की जोर पर कर रही थी, या जो कोई ऐसी मतलब कह लो कि सियासी स्टूडेंट के मतलब रूप पर कोई दहशतगर्द थे, क्या ऐसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है वसीम भाई। देखिए, मैं आपको बताऊं, PSF जो है ये कलम की ताकत रखती है। हम जो बिलीव जो करते हैं ना, वो कलम की ताकत पे करता है। हम डंडे की लड़ाई नहीं लड़ते, हम हाथ की लड़ाई नहीं लड़ते, हम किसी की खून रेजी की लड़ाई नहीं लड़ते। हम अल्हम्दुलिल्लाह कलम की ताकत से बंदे को मारना चाहते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूं, सादिक भाई को मैं बताते खुद फिजिकली 3 साल से जानता हूँ। तो थानों में रात को 2-2:30 बजे मतलब हमारा भी ऐसा होता है, जाना होता है, और अवामी मसाइल में इधर उधर मतलब ये डट के खड़े होते हैं। क्यों? सादिक खान एक बदमाश है? नहीं, देखें, सादिक की तरह बदमाश तो नहीं, लेकिन मौला आपको सलामत रखे। बात ये है कि मैं कोई बदमाश नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ और मेरा काम सिर्फ अवाम की मदद करना है। अगर रात को 2 बजे बिलफर्ज मेरे इलाके के अंदर से किसी के साथ कोई मसले मसाइल पेश आते हैं, तो मेरा काम है कि उसके साथ खड़ा होना। मेरा काम ये नहीं है कि मैं नंबर ऑफ करूँ और सो जाऊं। मुझे खुद को भी नींद नहीं आती वसीम भाई, खुद को भी नींद नहीं आती। एक बेचैनी सी फील होती है, यार आया फलाने का ये मसले मसाइल है, यार क्या पता है कि इसके साथ ज्यादती हुई उस जगह के ऊपर, ठीक है। अभी आप देखें कि केई का मसला था, कि इलेक्ट्रिक का मसला था, तो मैं बजरिया खुद उस जगह के रोड के ऊपर मौजूद था, ठीक है। मेरे तमाम पार्टी की क्यादत मौजूद थी, ठीक है। फिर इसी तरीके अपना वाटर एंड सप्लाई का एजेंट, वाटर सप्लाई का मामला में भी हमारी पार्टी की क्यादत मौजूद थी, ठीक है। तो हमारा काम जो है सिर्फ और सिर्फ आवाम को खिदमत करना है। तो जरा मेरे व्यूवर्स को जो देखने वाले हैं, ज्यादातर इनकी मतलब जो व्यूवरशिप मेरी है लोकली एरिया में अगर लेके जाएं या डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, तो करेंगी ही। तो मेरे जो जितने भी देखने वाले स्टूडेंट हजरात हैं, वो किन मसाइल को लेकर आपको मदऊ कर सकती है, किन मसाइल को लेकर आप तक आ सकती है, ताकि हमारे देखने वालों को भी तो कुछ फायदा हो PSF से। भाई देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो न्यू जनरेशन है, जो स्कूल्स में पढ़ रही है, जो कॉलेजेस में पढ़ रही है, वो हमसे राब्ता कर सकते हैं, वो PSF में शमूलियत कर सकते हैं। और PSF के अंदर शमूलियत करने से मसाइल सबके हल होंगे, जो हमारे पास आएगा मुख्य मसाइल हल करेंगे, ठीक है। PSF के अंदर शामिल होने से ये होता है कि हमें पता होता है कि आया ये एक हमारे घर का अफराद है, सही, ये हमारे घर का अफराद है,
ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے, باقی تو اور کچھ نہیں. لیکن آپ کی جو بات ہے وہ یہ تھی کہ ابھی پی ایس ایف کا کیا ایکٹیویٹیز ہے. دیکھیں پی ایس ایف جو ایکٹیویٹیز کرتی ہے نا, پی ایس ایف بذریعہ جو ہے آپ کے کالجز میں آپ کی مدد کرتی ہے. آپ کو ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے, آپ کو کسی دوسری تنظیم آپ کو تنگ کر رہی ہے, یا منشیات کا کوئی جو ہے کالجز میں استعمال کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پی ایس ایف اس کو جو ہے فیس کرتی ہے. صحیح. تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ پی ایس ایف طلباء کو مطلب جو درپیش مسائل ہیں داخلے کے لحاظ سے ہو, ٹیچر کی غیر اخلاقی صورتحال میں, بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو اس صورت پہ پی ایس ایف کے جو آپ مطلب ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ جو مسائل ہیں وہ اس کو آپ اجاگر کرتے ہیں. جی. تو کیا آپ مجھے میرے ناظرین دیکھنے والے ان کو یہ بتائیں, کیا پی ایس ایف کے علاوہ بھی آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی معاملات پہ بھی کوئی عمل دخل ہے, آپ کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں؟ دیکھیں سیاسی معاملات پہ تو میرا ہمیشہ سے عمل دخل رہا ہے, کیونکہ میں ایک سیاسی ترجمان ہوں اور میرا کام ہی سیاست کرنا ہے, ٹھیک ہے. ابھی حال ہی کے اندر جو ہے ایک اورنگی ڈسٹرکٹ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا, ٹھیک ہے, جو دوسری جماعتوں کی طرف سے ہوا, ہماری پیپلز پارٹی کی جماعت کے ساتھ ایک اپنے کہنے میں اس کا انتشار والی صورتحال ہوئی. تو ہم نے اس پہ اپنے ترجمان جو ہمارے سیاسی جو لیڈرز ہیں, ہم نے ان کو بھی بتایا اور تمام جو ڈسٹرکٹ کی کابینہ کو بھی بتایا کہ ہمیں لڑنا نہیں, ہم مصلحت سے کام لینا, ہم مصلحت سے کام لینا جانتے ہیں. اور ہمارے اگر کوئی بل فرض ہے, اگر ہمارے کو اگر کوئی پتھر مارتا ہے, یا ہمارے اوپر کوئی گولی چلاتا ہے, یا ہمارے اوپر کوئی چھری کا اٹھاتا ہے, تو اس کے لیے ہماری قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, موجود ہیں, ٹھیک ہے. ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس جائیں گے, ہم ان کو اپنی شکایت کریں گے, وہ اس مسئلے کا حل کریں گے. تو صادق بھائی چلو آپ نے اس واقعے کا نام لیا, تو میں آپ سے معذرت کے ساتھ تھوڑا کلکدار سوال ہوگا, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا, کیا مطلب عمل رہا بیچارے ایک بندے کے گلے سے, اسی واقعے کی آپ شاید بات کر رہے ہیں؟ جی ایک بندے کے گلے سے گولی گزر گئی, وہ آواز سے محروم ہوا, ایک کے بازو پہ گولی لگی, کیا عمل رہا مطلب ایک ایسا پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے, ظاہر ہے وہ بھی نوجوان لڑکے تھے, تو کیا مطلب وہ رہا کہ ان کے لیے کیا امداد یا کوئی ایسے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کا ایک سوال یہ ٹاپک کلیئر کر دوں کہ پی ایس ایف کا اس سے تعلق نہیں. پی ایس ایف کا اس لڑائی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہہ رہا ہوں. اب آ جاتے ہیں دوسری طرف, پاکستان پیپلز پارٹی کا جو تعلق ہے نا, تو دیکھیں اگر کسی نے اگر لڑائی کری ہے, یا کسی نے اگر کچھ کرا ہے, اور اگر اس کا ہمارے ریٹرن میں رپلائی کے اندر اگر 2 بندے زخمی ادھر کے ہو گئے, ایک بندہ ہمارا زخمی ہو گیا, تو دیکھیں نقصان کس کا ہوا ہے. یہ بات بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے, یہ بات بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ بھائی میں گولیاں چلا دوں گا, میں دہشت پھیلا دوں گا, تو اب وہ دور نہیں ہے. مطلب وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہی کام مصلحت سے بھی ہو سکتا ہے, یہ کام مصلحت سے بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے دیکھیں آج کل آپ خود نوٹ کرتے ہوں گے کہ آج کل لوگ لڑائی نہیں کر رہے تھے. جو این ڈی ایم کا جو دور تھا نا, تو میں نے این ڈی ایم کے دور میں اس وقت میں دیکھتا تھا کہ بھائی اگر ایک کال آ گئی ہے, وہ شٹر گرنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں, اور لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے. آج ہڑتال تو بالکل آج کون سی بس جلائی جاتی ہے؟ یہی ڈسٹرکٹ اورنگی ہے, اور یہی وہ عوام ہے. صرف عوام کو گمراہ کرا گیا تھا اس دور میں. آج عوام کی الحمدللہ اچھی نمائندگی ہو رہی ہے, عوام خوش ہے, ہم لوگوں سے سیٹسفائی ہے. تو ہمارے کام صرف عوام کی خدمت کرنا ہے. صادق بھائی چلتے ہوئے ایک اور سوال پیپلز پارٹی کے حوالے سے, کہ پیپلز پارٹی کا اس وقت جو چیئرمین صاحب ہیں ہمارے عزت محمد نعیم شیخ صاحب, وہ بھی کورنگی سے ہی, کورنگی کے W22 علاقے سے ہی, مطلب اس کی رہائش ہے, اس کے والدین یہاں رہتے ہیں. تو کیا ان کا نیکسٹ مطلب بلدیاتی نظام کو لے کر, کیا مطلب ترقیاتی کام کو لے کر کیا ایک وہ رہا ہے؟ ظاہر ہے آپ تو ایک پارٹی میں ہیں, تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آپ یہ ترقیاتی کام ہوں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کام ہو رہے ہیں, ایسا نہیں کہ کام نہیں ہو رہے, مگر کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں میں اپنے نیوز کے پلیٹ فارم سے اس کو بھی مطلب وہ
اجاگر کرتا ہوں کہ کچھ ایسی جگہیں جہاں ہمارے چیئرمین صاحب کو چاہیے جہاں فوکس کریں، ان جگہوں کو ہمارے چیئرمین صاحب نے بلر کیا ہوا ہے. تو کیا آگے کا انیشیٹو رہا ہے، کیا مطلب ان کا لاہ عمل ہے کہ کرنگی کو لے کے ان کی ترقیاتی کام؟ دیکھیں میں وسیم بھائی سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ میرے سے تو خیر بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈسٹرکٹ کورنگی کے اندر جتنا کام پاکستان پیپلز پارٹی نے کرا دیا اتنا کام کسی جماعت نے نہیں کرا ہے. یہ آپ کچھ بڑا دعویٰ یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا، یہ میں یقین کے ساتھ بول رہا ہوں کہ جتنا کام پاکستان پیپلز پارٹی نے ان 2 سال کے اندر کرا دیا ہے اتنا کام کسی نے آپ کا نہیں کرایا ہے. دیکھیں آپ 7,000 روڈ پر آ جائیں، 7,000 روڈ پیپلز پارٹی نے بنایا، ٹھیک ہے. کورنگی کراس وے پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا، کورنگی 5 کے کراس وے پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا، فشرمین چورنگی پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی، کالجز پاکستان پیپلز پارٹی بنا رہی ہے. فشرمین چورنگی پاکستان پیپلز پارٹی نے ضرور بنائی ہے، فنڈ کہاں سے لائے؟ یہ بھی بتائیں. بات پتہ کیا ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ اگر فنڈ کی اگر آپ مجھ سے بات کریں گے تو دیکھیں فنڈ جو ہوتا ہے نا وہ اپنا ورلڈ بینک بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے. پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بھی کام ہوتا ہے. ابھی یہ آپ کا کالونی پروسیس پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ سندھ حکومت کر رہی ہے. اچھا تو دیکھیں اگر کام کوئی بھی کراتا ہے اور ایک کام اگر جائز طریقے سے ہوتا ہے اور وہ دکھتا ہے عوام کو اس چیز سے جو ہے ایک اپنا کہیں تو وہ خوشی ظاہر ہوتی ہے کہ عوام اس عمل سے آپ کے خوش ہے، تو میں بولوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ عمل کر چکی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی انشاءاللہ. ناظرین، لوگوں کی تنقید ہمارے اوپر دیکھیں جتنی بھی رہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لوگ تنقید کرتے ہیں اور وہ تنقید کا کام ہی تنقید کرنا ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آج ان کو معاشرے میں اپنی عزت اور وقار کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب ہماری دور حکومت تھی تو ہم نے کیا کچھ کرا، ٹھیک ہے. آج یہ وہی عوام ہے، دیکھیں عوام چینج نہیں ہوئی ہے، عوام وہی ہے. عوام کو بینیفٹ ملے گا عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، عوام کو بینیفٹ نہیں ملے گا عوام آپ کے ساتھ کیسے کھڑی ہے؟ تو ناظرین امید کرتا ہوں جتنی مطلب یہ اس کو لے کر باتیں صادق بھائی نے کی ہے کہ وہ آگے بھی عملی طور پر اس طریقے سے عوام کی خدمت کے لیے کھڑے ہوں. اور آپ کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت میں سے ایک دیا، اور دعا گو ہوں کہ آپ اس تنظیم کو لے کر، عوامی مسائل کو لے کر آپ آگے انشاءاللہ سے کام کریں گے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم اس چیز سے نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں، نہ ہم دبنے والے ہیں، نہ ہم ڈرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. ہم ایک چیز پہ عمل رکھتے ہیں، وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے. ہر جاندار چیز کو جو ہے موت کا مزہ لازمی چکھنا ہے. تو میں موت سے کیوں گھبراؤں؟ مجھے جب تک میرے اللہ کی طرف سے حکم ربی نہیں ہوگا تو میری جان کسی کا باپ بھی نہیں ہے. تو ناظرین بہت شکریہ آپ کا بھائی کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور اپنے میزبان محمد وسیم کو اجازت دیجیے گا. پھر ملتے ہیں کسی نئے موضوع اور کسی نئی شخصیت کے ساتھ. اللہ نگہبان.